الحمدللہ وحدہ ذاتا ولا شریک لہ صفاتا ولا ند لہ ولا ضد لہ حکما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج 12 دسمبر 2025 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ بلد کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے او انسان، انک کادح الی ربک کدحا، یقیناً تو محنت کرنے والا ہے، مشقت اٹھانے والا ہے، مشقت جھیلنے والا ہے اپنے رب کی طرف، مشقت جھیلنا۔ فملاقیہ، پھر اس سے تو ملاقات کرے گا۔ یعنی اے انسان، تو نے محنت کرنی ہے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں محنت کی، کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں محنت کی۔ بہرحال زندگی محنت میں گزرے گی، کوشش میں گزرے گی۔ اس دنیا میں تو اس کی محنت، کوشش، اعمال کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، لیکن موت کے بعد سامنے آئے گا۔ فملاقیہ، پھر ان محنتوں مشقتوں والی زندگی کے بعد تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ہی ضمیر کا مرجع اس کے اعمال بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے اعمال سے ملے گا، یعنی اپنے اعمال کی جزا دیکھے گا، نتیجہ دیکھے گا، جزا سزا کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اچھے اعمال ہوں گے تو بہترین خوبصورت شکل میں سامنے آئیں گے رزلٹ کے طور پر، اور برے اعمال ہوں گے تو بد شکل میں سامنے آئیں گے۔ جیسے جہنم جہنم کو کہتے ہیں، اس کا معنی بھی ڈراؤنی، بد شکل والا۔ اگر اعمال نیک ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اسی صورت میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اے پر وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس یقیناً وہ حساب کیا جائے گا، حساب آسان۔ کیسا حساب آسان؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی، پہنچے گا، کاغذات پیش کر دیے جائیں گے، اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا، تمام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بس اس کے بعد اسے جنت کی بشارت مل جائے گی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور لوٹے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے متعلقین، تعلق داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، خاندان والوں کی طرف، مسرورا، بڑی خوشی کے ساتھ لوٹے گا۔ یعنی اپنا اعمال نامہ لے کر ہاتھ میں دکھائے گا، یہ میرا اعمال نامہ دیکھ لو، جنت کی بشارت مل گئی۔ جیسے کوئی آدمی جاتا ہے نا، انتہائی سنگین ترین کیس میں جاتا ہے، حکم کا دن ہے، ڈیسیجن ہے، فیصلہ ہے، سب کو اس کی انتظار ہوتی ہے، اور جج اسے باعزت بری کر دیتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ وہ واپس لوٹتا ہے اور سب سے ملتا ہے، سب کو اس کی انتظار ہوتی ہے۔ یہ آدمی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف، متعلقین کی طرف، خاندان والوں کی طرف، تعلق والے لوگوں کی طرف خوش و خرم ہو کر۔ دوسری تفسیر یہ ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جنت میں حوروں کی طرف بڑا خوش ہو کر لوٹے گا، خوشی خوشی میں لوٹے گا۔ اور اس کے برعکس دوسرا آدمی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اے پر وہ شخص جس کو دیا گیا اعمال نامہ اس کا
اس کی پیٹھ کے پیچھے یعنی بائیں ہاتھ میں، فرشتے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گی، کافر کی، بے دین کی، شریعت کے دشمن کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے۔ اعمال نامہ پیچھے سے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، بس وہ اعمال نامہ ملتے ہی اپنا انجام سمجھ جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس یقیناً وہ پکارے گا ہائے بربادی، ہائے تباہی، ہائے ستیہ ناس، موت موت پکارے گا، یعنی موت مجھے مل جائے اور میں مٹی مٹی ہو جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یعنی اسی حالت میں وہ روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، داخل ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یعنی اسی حالت میں وہ روتے پیٹتے ہوئے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ یقیناً یہ اپنی فیملی کے ساتھ دنیا میں بڑا خوش و خرم رہا تھا، کیونکہ یہ اپنی محفل میں، اپنے یار دوستوں میں، اپنے تعلق داروں میں دنیا میں بڑا خوش و خرم رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرتے ہوئے بڑا خوش و خرم دنیا میں رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غموں میں پڑا ہے۔ مومن آخرت میں خوش ہوگا اور کافر غمگین ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اس طرح پابند رکھتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایسے پابند رکھتا ہے کہ جیسے ایک آدمی جیل خانے میں جیل کی انتظامیہ کا پابند ہوتا ہے، ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو دنیا میں ایسے پابند رکھتا ہے اللہ کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں۔ دوسری جگہ آتا ہے نا قرآن کریم میں اسی 30 پارے میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے پر وہ شخص جو ڈر گیا اپنے رب کے دربار کی پیشی سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوائے نفسانیہ سے، غلط خواہشات سے، غیر شرعی خواہشات سے اپنے نفس کو دنیا میں روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس یقیناً اسی شخص کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اے پر وہ شخص جو خائف ہو گیا، ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے مقام سے، یعنی اپنے رب کے دربار کی پیشی سے ڈر گیا، اپنے رب کے دربار کی پیشی کے خوف کو اپنے اوپر اس طرح غالب رکھا کہ اپنی غلط خواہشات کو، غیر شرعی خواہشات کو دبائے رکھا، اپنی ہوائے نفسانیہ غلط خواہشات کو پورا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اسی شخص کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اعلان فرما دیا۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے پر وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور حیاتی دنیا سے اثر پکڑا، یوں کہہ دو کہ اور حیاتی دنیا کو ترجیح دی، آخرت کی زندگی پر دنیا کی حیاتی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس یقیناً اسی شخص کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے بتلا دیا، کتنا غفور الرحیم ہے۔ آیت پڑھ رہا تھا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ یقیناً یہ دنیا میں اپنی فیملی میں، اپنے تعلق داروں میں، جن لوگ اپنے تعلق داروں میں بڑا خوش رہا تھا، اسے بڑا فخر تھا کہ میرے اوپر تو بڑی پاور ہے، مجھے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، جنرل ہوں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں بڑا خوش و خرم تھا اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں، میں سردار ہوں علاقے کا، شخصیت ہوں،
انہو ظن ان لن یحور، یقیناً اس نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے، یعنی قیامت کا منکر تھا، قیامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اس کے ساتھ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا رب جو ہے وہ اس کو دیکھنے والا ہے، اس کی ہر حرکت، اس کی تمام حرکات و سکنات کو جانتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے، کن ذرات سے کرنا ہے، کن ذرات سے پیدا ہوا ہے، اور موت کے بعد اس کے ذرات کہاں بکھر گئے، کہاں کہاں اس کے ذرات ہیں، ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔